الا ان یومہ، اگر کسی بندے نے جو کفارہ دینا تھا وہ ایک مسکین کو 60 دن کا کفارہ ایک دن میں ہی دے دیا، 60 دنوں کا جو کھانا تھا وہ ایک دن میں دے دیا تو ایک ہی دن کا کفارہ ادا ہوگا، ایک ہی دن کا کفارہ ادا ہوگا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا تو یا تو ایک مسکین کو 60 دن کھلائے، تو یا پھر 60 مسکینوں کو ایک وقت میں ایک دن میں کھلا دیا اس نے، تو اگر اس نے ایک مسکین کو 60 بندوں کا کھانا ایک دن میں دے دیا تو ایک دن کا ہی ادا ہوگا، ایک دن کے روزے کے قائم مقام ہوگا۔ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِرَدِّ 60 جُوعَةً وَلَمْ يُوجِدْ، کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ 60 بھوکے مٹائے اور وہ یہاں پہ نہیں پائی گئی، ایک ہی بھوکا نہیں اس سے سیر ہو سکا تو ایک ہی بھوکے کو دے رہا ہے، تو 60 بھوکے اسے مٹانی ہے، تو اگر 60 دنوں میں ایک بندے کھلائے گا تو پھر تو 60 بھوک ہو جائے گی، اور ایک دن میں 60 بندوں کو کھانا دے گیا، یا وہ کوئی پہلوان تھا، جہاز تھا کوئی جو 60 بندوں کو کھانا کھا جاتا تھا، پھر بھی نہیں پورا ہوگا، وہ ایک ہی بھوک مٹائی ہے اس نے۔ وَإِنْ أَعْطَاهُ، اگر اس نے دیا فقیر کو ایک دن میں 60 مسکینوں کا کھانا تو جائز نہیں ہوگا مگر ایک دن کی طرف سے۔ آگے اگر کھانا کھلانے سے وہ کفارہ جو دے رہا تھا وہ کھانا کھلا رہا تھا تو اس کھانا کھلانے کے دوران اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا، جتنے بندوں کو کھلا چکا ہے یا جتنے دن کا کھلا چکا ہے تو کھلا چکا ہے، مزید جو باقی دن رہتے ہیں وہی کھلائے گا، مزید اس پر کوئی اور سزا لازم نہیں ہوگی۔ مسئلہ کیا ہوا؟ لِإِطْلَاقِ نَصِّ الْإِطْعَامِ، کیونکہ اطعام کھانا کھلانے والی نص مطلق ہے، إِلَّا أَنَّ أَوْجَبْنَا قَبْلَ الْمَسِيسِ لِاحْتِمَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِعْتَاقِ أَوِ الصَّوْمِ فَيَقَعَانِ بَعْدَهُ، تو کہتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ہم نے جماع سے قبل اس کا حکم لگایا ہے کہ یہ کھانا بھی اگر کھلانا چاہے، کھانا کھلا کفارہ دینا چاہے تو جماع سے پہلے دے، یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے۔ آگے کسی بندے پر زہار کے 2 کفارے لازم تھے، اس نے 2 غلاموں کو آزاد کر دیا اور یہ نیت نہیں کی کہ کون سا غلام کس کی طرف سے ہے، کس کفارے کی طرف سے ہے، کسی ایک کفارے کو متعین نہیں کیا تو دونوں کفارے اس کے ادا ہو جائیں گے۔ غلام 2 آزاد کیے تھے اس نیت سے کہ زہار کا کفارہ ہی دے رہا ہے، یہ جدا نہیں کیا کہ کون سا غلام کس زہار کی طرف سے ہے یا کس بیوی کی طرف سے ہے، کس بیوی کے زہار کی طرف سے ہے، تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پچھلے مسئلے کا ترجمہ بھی نہیں کیا تو اس کو ترجمہ اس کا بھی دیکھ لیں۔ وَإِنْ أَعْطَاهُ، اگر اس نے دیا مسکین کو ایک دن میں 60 مسکینوں کو کھانا تو جائز نہیں ہوگا مگر اس ایک دن کی طرف سے۔ اگر قریب ہوا اس عورت کے ساتھ زہار کیا تھا جس سے کھانا کھلانے کے دوران تو نئے سرے سے شروع نہیں کرے گا، اور وہ بندہ واجب ہوئے جس پر زہار کے 2 کفارے، بس اس نے آزاد کیا 2 غلاموں کو، نہیں نیت کی ان دونوں میں سے کسی ایک کے معین کرنے کی، جاز عنہما، تو یہ جائز ہو جائے گا دونوں زہار کی طرف سے۔ لأن الجنس متحد، کیونکہ جنس ایک ہے اس لیے کسی نیت کے معین کرنے کی، جنس ایک کس کی ہے بھئی، دونوں کفارے ہیں اور دونوں ہی زہار کے کفارے ہیں تو کسی کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھ کے وہ کفارہ دے رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا کفارے کے، اور ایک زہار کے کتنے کفارے ہیں، کتنے روزے ہیں، 60، تو اس نے 120 دنوں کے روزے رکھے اور یہ متعین نہیں کیا کہ کون سا کے روزے کس زہار کی طرف سے ہیں تو پھر بھی دونوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا پھر اس نے 120 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور یہ نیت نہیں کی، الگ الگ نہیں کیا کہ
پہلے 60 جو ہیں وہ پہلے زیار کی طرف سے ہیں اور دوسرے 60 دوسرے زیار کی طرف سے ہیں، یا کو اس طرح تعیین نہیں کی تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے ایک غلام آزاد کیا اور 2 مہینوں کے روزے بھی رکھے، 2 زیار کیے تھے نا، تو ایک غلام آزاد کیا اور اب اس پر لازم ہے کہ وہ معین کرے کہ روزے کس زیار کی طرف سے ہیں اور غلام کس زیار کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھا 4 مہینے یا کھانا کھلایا 120 مسکینوں کو تو جائز ہو جائے گا۔ اگر آزاد کیا اس نے ایک غلام دونوں کی طرف سے یا روزہ رکھا 2 مہینوں کا تو جائز ہے اس کے لیے کہ ان یجعل ذالک، وہ بنا لے اس کو، یعنی کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے، ان ایتی ما شاء، دونوں میں سے جس کی طرف سے چاہے بنا لے، وہ بنا لے، کان لہو، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ بنا لے اس کفارے کو ان دونوں زیاروں میں سے جس کی طرف سے وہ چاہے۔